نائجیریا میں پہاڑی علاقہ جات کے اندر دانیل نامی ایک خادم کی کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی، مگر اس کی بیوی کے ایمان کی وجہ سے 3 دن کے بعد وہ خادم زندہ ہو گئے۔ رینہارڈ بونکی نے اس کام کو سر انجام دیا اور یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یہ کام روح القدس کا تھا اور اس قوت کو معجزات کی شفا کہا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ تمام نعمتیں ہم سبوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ پالوس رسول نے غیب دان بدرو پر غور سے نظر کی تو اس لونڈی کو اس اژدہا والی روح نے چھوڑ دیا۔ کیا آپ کے پاس پاک روح کی نعمتیں ہیں؟ کیا آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جاننے کے لیے stay connected and stay tuned۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ازلی خدا ہم سب سے محبت رکھتا اور اپنی محبت کو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اسی کے نام سے ہمیں پاک روح عطا کیا جاتا ہے۔ پاک روح ایک ایسی بخشش ہے جو ہماری روح کے ساتھ میل کھا کر ہمیں خدا کے کلام کے سانچے کے اندر ڈھالتی ہے تاکہ ہم نئے سرے سے روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرنے والے بن سکیں۔ لیکن پاک روح جب انسانی زندگی کے ساتھ الحاق کرتا ہے تو وہ مختلف طرح کی نعمتیں بھی ان کی لیاقت کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے۔ پالوس رسول اپنے خطوط کے اندر کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ خط کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا اور پہلا خط کہلاتا ہے۔ کرنتھس کا ایک علاقہ جہاں پر پالوس رسول نے 18 ماہ تک انت تک محنت کی، اس کے بعد ایک خوبصورت کلیسیا وجود کے اندر آئی جس کو کرنتھس کی کلیسیا کا نام دیا گیا۔ یہاں پر یہودی، یونانی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، غیر قوم والے، پسماندہ، خواندہ، امیر غریب، تمام طرح کے لوگ شامل تھے۔ جب پالوس رسول دوسری جگہ منادی کرنے کے لیے گئے تو ان کے اندر آپس میں کئی طرح کی درجہ بندی پیدا ہوگی، تو پالوس رسول نے محبت کے ساتھ ان کو اس بات کے بارے میں آگاہی فراہم کی کہ تم پہلے ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جو اپنے اندر خدا ہی نہیں، جو محض بت ہیں، لیکن چونکہ اب تم یسوع مسیح کو جان چکے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پاک روح کی نعمتوں کے متعلق انجان نہ رہو، کیونکہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور وہی سب کے اندر اثر پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر پاک روح کا، خداوند یسوع مسیح کا اور الوہیم کا ذکر موجود ہے، تو خدا کی وحدانیت اس آیت کے اندر مرکوز ہے کہ یہ خدا کی الہی بخشش ہے جو خدا لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ پاک روح کی نعمتیں 2 بنیادی نکات کے ذریعہ سے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ نمبر 1، پاک روح کی نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر 2، پاک روح کی نعمتوں کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں اس کے بارے میں یہ آگاہی فراہم کرتا ہے کہ پاک روح کی نعمتیں تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ روح القدس کی نعمتوں کو مافوق الفطرت طاقتیں یا تحائف بھی کہا گیا ہے۔ انگلش زبان میں نعمتوں کے لیے لفظ گفٹ استعمال ہوا ہے۔ یونانی زبان میں روحانی نعمتوں کے لیے لفظ کرسومیسیا استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے خدا کا فضل، خدا کا تحفہ، جو کہ خدا ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے ساتھ صحیح طریقے سے چلتے ہیں۔ پاک روح کی کل 9 نعمتیں ہیں اور ان کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی نعمتیں صوتی نعمتیں کہلاتی ہیں، انگریزی میں انہیں ووکل گفٹس کہتے ہیں۔ پھر الہامی نعمتیں آتی ہیں، ان کو انگریزی میں ریویلیشن گفٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عملی نعمتیں آتی ہیں یعنی ایکشن گفٹس،
یہ وہ نعمتیں ہیں جو خداوند تمام لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ صوتی نعمتوں کے سیٹ کو 3 حصوں میں مزید تقسیم کیا جاتا ہے۔ صوتی نعمتوں میں غیر زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ اور نبوت کی روح آتی ہے۔ پالوس رسول غیر زبانوں کے الہام کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اعمال کی کتاب 2 باب میں جب پاک روح کا نزول رسولوں پر ہوا تو انہوں نے باہر جا کر منادی کرنا شروع کی اور ہر ایک زبان والے کو اسی ہی کی زبان سمجھ آتی تھی۔ یہ وہ زبان ہے جو خدا اور پاک روح کے درمیان ہے، جہاں پر انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے اور انسان روح کے ساتھ مل کر خدا کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ دوسری نعمت آتی ہے غیر زبانوں کا ترجمہ۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کلام مقدس کی گہری باتوں کو نہایت آسان طریقے سے سمجھنا۔ وہ باتیں جو کہ پوشیدہ ہیں، جن کے بارے میں مہر کی گئی ہے، یا آسان الفاظ میں کلام مقدس کی آسان تفسیر و تشریح کرنا اور کلیسیا تک پہنچانا غیر زبانوں کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ تیسری نعمت آتی ہے نبوت کی روح، اور نبوت کی روح یہ ہے جو کوئی یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے اس کے پاس نبوت کی روح موجود ہے، بامطابق مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ نبوت کا مطلب ہے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دینا یا پیشن گوئی کر دینا کہ کل کیا ہوگا۔ الہامی نعمتوں کو بھی 3 حصوں میں مزید تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی نعمت علمیت کا کلام، حکمت کا کلام اور روحوں کا امتیاز شامل ہے۔ علمیت کے کلام کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں علم ہونا یا جانکاری حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر جب پالوس رسول رومی سرکار کے سامنے پیش ہونے والے تھے تو اس جہاز کے اندر ایک طوفان پیش آیا جس کی وجہ سے جہاز کے تمام لوگ دست بدست کا شکار ہو گئے، مگر پالوس رسول نے ان کو یہ حوصلہ دے کر کہا، میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے میری خاطر تمہاری جانوں کو بخش دیا، کیونکہ خداوند کے فرشتہ نے رات کو میرے ساتھ کلام کیا۔ تو یہ ایک علم تھا جو کہ خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دوسری نعمت آتی ہے حکمت کا کلام۔ حکمت کا کلام یہ ہے کہ دینداروں کے علاوہ ہمیں بے دینوں کو بھی ایسا نمکین جواب دینا آئے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کر سکیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کو فقی فریسی آ کر فضول قسم کی الجھنوں کے اندر الجھانے کی کوشش کرتے تاکہ یسوع مسیح سے خطا واقع ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس حکمت اور خرد کی روح موجود تھی اور آپ اس کے ذریعہ سے ان کی بحث کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک دفعہ کہا گیا کہ کیسر کو جزیہ دینا ہمارے لیے روا ہے یا نہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مجھے ایک سکہ لا کر دو۔ اس سکے پر کیسر کی تصویر بنی تھی، تو خداوند نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو۔ اور اس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس تمام بحث کو ختم کیا۔ تیسری نعمت آتی ہے روحوں کا امتیاز، اور یہ نعمت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ایک بزنس مین اپنے بزنس کے حوالہ سے تمام باتوں کو جانتا ہے کہ میں نے کس جگہ پر پیسہ انویسٹ کرنا ہے یا کس طرح میں نے اپنی مارکیٹنگ کو اوپر لے کر جانا ہے، تو اسی طرح ایک بظاہر ایماندار مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں بھی روحوں کو پرکھنا آنا چاہیے کہ آیا ہمیں ٹھوس تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں۔ یوحنا رسول اپنے خط کے اندر بار بار بیان کرتے ہیں روحوں کو جانچو اور ان کے بارے میں امتیاز حاصل کرو، کیونکہ مخالف مسیح آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے، اور اس کا نشان یہ ہے کہ جو روح یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار کرے وہ خداوند کی طرف سے ہے، ورنہ جو کوئی اس سے آگے یا پیچھے بات کرے یا نئی تعلیم پیش کرے وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کا حصہ نہیں، بلکہ ایسوں کو سلام بھی نہ کہو۔ تو آج آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ تیسری نعمت عملی نعمتیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی آتی ہے معجزات کی قدرت۔ معجزہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو قدرت کی طاقت سے بالاتر ہو، جہاں پر سائنسی تحقیقات ختم ہو جائیں، مافوق الفطرت کام شروع ہو جائے، اور خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم کے اندر اپنے رسولوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ پس تم جاؤ، جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، سانپوں کو ہاتھ میں اٹھا لیں گے۔ نائجیریا کے اندر دانییل نامی ایک پاسٹر صاحب
شکر گزاری کی عبادت کے لیے کچھ سامان لے کر اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ رستہ کے اندر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ ان کی بیوی کے ایمان کی وجہ سے وہ خدا کے خادم رینٹ بونکی کے پاس جا پہنچے، جہاں پر ایک زبردست دعائیہ تقریب کا انعقاد ہو چکا تھا۔ لیکن ان کی بیوی کا ایمان تھا، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں انہوں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اور خواتین نے اپنے مردوں کو زندہ پایا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو نہ طاقت خدا کے خادم میں تھی، نہ اس عورت میں تھی، نہ دعا کرنے والوں میں تھی، بلکہ طاقت پاک روح میں تھی، اس معجزے میں تھی۔ اور بالکل اسی طرح وہ 3 دن کا مردہ جس کو ریڈی کر دیا جا چکا تھا، جو کفنایا جا چکا تھا، جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار تھا، وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ خداوند نے اس کے اندر روح کو بھیج دیا تھا۔ تو یہ ہے معجزات کی قدرت۔ پاک روح یہ نعمتیں ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہ آپ ایسا ایمان رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یہاں پر میڈیکل حیران ہو چکی تھی کہ 3 دن ہو چکے ہیں، لاش اکڑنا شروع ہو چکی تھی، لیکن باوجود ان سب کے بھی جب خدا نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو یہ معجزہ وجود کے اندر آیا اور فطرت کو حیران کر دیا۔ دوسری نعمت آتی ہے شفا کی نعمتیں۔ یہ وظیفہ جمع میں ہے۔ 3 طرح کی شفا ہوتی ہے، ایک جسمانی، دوسری روحانی اور تیسری ذہنی۔ ایک شفا جو کہ جسمانی ہے، جو کہ جب دعا کی جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ دوسری آتی ہے روحانی، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، اسی طرح روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے علم الہیات کی خوراک چاہیے، اور اس کو شفا کا کام جو ہے پاک روح عطا کرتا ہے۔ 3 دن کا ایک بہت بڑا کروسیڈ یورپ کے اندر منعقد ہوا۔ وہاں پر خدا کے خادم تمام لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک تیسرے دن وہ تھکے ہوئے جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ اس حصہ میں سے گزرے جہاں پر تمام بیمار لوگ موجود تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جس کی ایک ٹانگ نارمل جبکہ دوسری ٹانگ میں 7 انچ کا فرق موجود تھا، اور وہ اسپیشل قسم کے شوز پہنا کرتا تھا تاکہ وہ ٹھیک طریقہ سے چل سکے۔ جب خدا کے خادم نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں پر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس بچہ نے جواب دیا، جناب میں ان پاسٹر صاحب کا انتظار کر رہا ہوں جو بھی کچھ دیر پہلے کلام سنا رہے تھے، کیونکہ جب وہ میرے لیے دعا کریں گے تو میں شفا پاؤں گا۔ تو خدا کے خادم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ خادم میں ہی ہوں۔ تو بچہ نے جلدی سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ اور جب خدا کے خادم دعا کرنے میں مصروف تھے تو وہ بتاتے ہیں میری آنکھیں بند تھیں اور مجھے کچھ چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن جب میں نے آنکھیں کھولی خدا نے اپنے قوی نام کے وسیلہ سے اس کی 7 انچ چھوٹی ٹانگ کو نیا بنا دیا، اور وہ نئی ٹانگ آ گئی۔ اسی وقت نئی ہڈی پیدا ہوئی، نئے پٹھے پیدا ہوئے، نئی کھال اس پر چڑھ گئی اور اس کا نیا پاؤں ہو گیا۔ اور اس بچے نے اس اسپیشل جوتے کو اتار کر پھینکا، اور وہ اپنے ساتھ نئے شوز کی جوڑی لایا تھا تاکہ میں ان کو پہن کر جاؤں۔ تو یہ ہے شفا کی قدرت ایمان کے ذریعہ سے۔ آئیں اس بچے کی طرح اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں۔ تیسری اور آخری نعمت آتی ہے ایمان کی نعمت۔ عبرانیوں کے خط کے اندر رسول بیان کرتے ہیں اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ لفظ ایمان نئے عہد نامہ میں 250 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور گریک میتھولوجی میں اس کے لیے لفظ پستوس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ایک ایسی بنیاد جو کہ کبھی بھی نہیں گر سکتی۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہو جس طرح یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرتے ہو تو ایمان رکھو تم کو مل گیا یا مل جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ 9 نعمتیں جن کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں 12ویں باب میں آپ کو ان نعمتوں کا ذکر ملے گا، مگر 13ویں باب میں ایک عجیب نعمت کا ذکر ہے، اور پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ جو کہ ان تمام نعمتوں سے افضل ہے، اور وہ نعمت یہ ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جہاز ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ محبت کو زوال نہیں، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت حسد نہیں کرتی، نازیبا کام نہیں کرتی، جھنجھلاتی نہیں، فخر نہیں کرتی، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ نیکی کرنے کے در پہ رہتی ہے، غرض
ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ کیا آپ کے پاس محبت ہے؟ دوسری اہم بات کہ ان نعمتوں کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعہ سے غور کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں کب ملتی ہیں۔ جتنے اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ اولاد والے یا آپ کسی کی اولاد ہیں، تو جب آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ سے اس طرح کی خواہش کرے کہ آپ اس کو پورا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی یہ اس قابل نہیں کہ اس چیز کو صحیح طریقے سے یوز کر سکے، اپنا نقصان کر سکتا ہے، تو آپ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کا چھوٹا بیٹا جو کہ ابھی 3 یا 4 کلاس میں پڑھتا ہے، وہ آپ سے خواہش کرے کہ مجھے ایک موٹر بائک چاہیے، حالانکہ آپ جانتے کہ اس کو بھی صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتا، اپنا نقصان کر سکتا ہے اور چیز کا بھی، تو آپ اس کو ٹال دیں گے اور کہیں گے کہ جب آپ اس لیول تک پہنچیں گے تو ہم آپ کو ضرور چیز لے کر دیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی روحانی اعتبار سے بڑے ہونا ہے، روحانی اعتبار سے میچور ہونا ہے، اس وقت خدا آپ کو یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ جس طرح یرمیہ نبی کی معرفت خدا نے کلام کر کے اس کو بتایا کہ جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے تجھے اس وقت چن لیا تھا، تیری ماں کے باطن ہی کے اندر میں تجھے جانتا تھا۔ تو خدا اس آدمی کو اسی دن چن لیتا ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ خداوند سے دعا کرے کہ آپ کو پاک روح کی نعمت عطا کرے۔ مزید عبرانیوں کے خط میں رسول بیان کرتے ہیں، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہوں۔ تو جب آپ اس بات میں امتیاز کر سکیں گے کہ کون سا کام میرے لیے اچھا یا برا ہے روحانی اعتبار سے، تو خداوند ضرور آپ کو یہ نعمتیں عطا کرے گا، کیونکہ خداوند نے سب سے پہلے یہ تمام نعمتیں لوسیفر کو عطا کی تھیں، سو وہ ان کو کنٹرول نہ کر سکا اور گھمنڈ کی وجہ سے زمین پر گرا دیا گیا۔ تو اسی لیے خدا انسان کو ہمیشہ پروسیس کے اندر رکھتا ہے۔ تو جب انسان اس لیول تک روحانی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو خداوند بغیر دیر کیے یسوع مسیح کے نام میں ان نعمتوں کو نازل کروا دیتا ہے۔ پھر کرنتھیوں کے خط میں رسول بیان کرتے ہیں، میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم بڑی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، کیونکہ روح جس کو چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ یہ وہ مافوق الفطرت طاقتیں ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے دلہن کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ کیا آپ ان طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس غیر زبانیں ہوں، غیر زبانوں کا ترجمہ ہو، آپ نبوت کر سکیں، یعنی یسوع مسیح کی ایمانداری کے ساتھ گواہی دے سکیں، آپ کے پاس علمیت کا کلام ہو تاکہ اس بے دین دنیا کے اندر ہم بے دینوں کو جواب دے سکیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس حکمت کا کلام ہو تاکہ آپ خرد کے ذریعہ سے اس دنیا کا مقابلہ کر سکیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس روحوں کا امتیاز ہو کہ آپ ہر ایک آدمی کو جانچ سکیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق چلنے والا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچیں۔ آج دعا کریں کہ خداوند آپ کو شفا کی نعمت عطا کرے، آپ کو معجزات کی قدرت عطا فرمائے، تاکہ آپ انجیل مقدس کی منادی کے لیے تیار ہو سکیں۔ اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں، بانجھ مت بنیں، روح القدس کے پھلوں کو پیدا کریں، یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ خداوند سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پاک روح کی نعمتیں عطا کریں، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کو آپ قبول کرتے ہیں تو پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ جب پاک روح کام کرتا ہے تو مزید آپ کو پاک روح کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، تاکہ آپ تمام انسانوں سے منفرد ہوں، اور منفرد اسی لیے ہوں تاکہ آپ مسیح کے بدن کا حصہ بن سکیں، اور یہ اپنی شیخی بازی کے لیے یا دنیاوی کاموں کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہو، تاکہ کلیسیا جو ہے وہ تیار ہو، اور جب یسوع مسیح بادلوں کے اوپر ان کو لینے کے لیے آئیں تو ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بن سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے کہ پاک روح کے پھل کیا ہیں اور کس طرح ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھلوں کے اندر کیڑا کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کی وجہ سے برکت کو رسیو کیا تو اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے عزیزوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کی آواز پر شنوا ہونے والے بن سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔